آئیے آج ہم قرون وسطیٰ کے ایک ایسے شاندار سفر پر چلتے ہیں جس نے تاریک ادوار یعنی ڈارک ایجز کے افسانے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ ایک ایسی کہانی جو سائنس اور تحقیق کے ان حیرت انگیز کارناموں سے بھری ہے جنہوں نے ہماری آج کی جدید دنیا کی بنیاد رکھی۔ سوچیے ذرا، 8ویں سے 14ویں صدی تک جب یورپ گہری نیند سو رہا تھا، تب دنیا بھر کے علم کو کون محفوظ کر رہا تھا؟ اصل میں مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ اور اندلس میں ایک نہایت روشن دور جنم لے رہا تھا جسے ہم آج اسلامی عہد زرین کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمارا پہلا پڑاؤ ہے بغداد اور وہاں کا وہ انقلابی مرکز جسے بیت الحکمت یعنی ہاؤس آف وزڈم کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اس دور کی ٹائم لائن پر نظر ڈالیں تو یہ سفر عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے سے شروع ہوتا ہے، پھر 825 میں بیت الحکمت کا باقاعدہ قیام اور صدیوں پر محیط سائنس کا وہ عروج جو 1258 میں بغداد کی تباہی تک مسلسل جاری رہا۔ یہ ایک ایسی تہذیب تھی جس کا واحد مقصد دنیا بھر کی حکمت کو اکٹھا کرنا تھا۔ اور اس دور کی سب سے خوبصورت بات اس کا تنوع یعنی ڈائیورسٹی تھی۔ نستوری عیسائی ہوں، پارسی ہوں یا عرب، مختلف مذاہب اور پس منظر سے تعلق رکھنے والے عالم بلا تفریق ایک جگہ اکٹھے تھے۔ وہ مل کر مدتوں پرانے یونانی، شامی اور سنسکرت علم کا عربی میں ترجمہ کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک ایسی تبدیلی آئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ چین سے کاغذ کی آمد، اس نے نازک پاپائرس کی جگہ لے لی اور معلومات کے پھیلاؤ میں آگ کی طرح تیزی آئی۔ تاریخ میں پہلی بار کتابوں کی وسیع پیمانے پر پیداوار شروع ہوئی اور لکھنا ایک باقاعدہ اور منافع بخش پیشہ بن گیا۔ یہ واقعی ایک زبردست انقلاب تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں ریاضی یعنی میتھمیٹکس اور کائنات کی آفاقی زبان کی طرف۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ الخوارزمی جیسے عظیم مفکرین نے صرف پرانے علم کو محفوظ ہی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے الجبرا جیسے بالکل نئے مضامین ایجاد کیے۔ یہ مساواتوں کو حل کرنے کا ایک ایسا انقلابی نظام تھا جس پر ہماری آج کی جدید ریاضی اور ٹیکنالوجی پوری طرح کھڑی ہے۔ اور یہ سن کر یقیناً حیرانی ہوتی ہے کہ عظیم ریاضی دان جمشید الکاشی نے پائی کی جو شاندار اور درست قیمت بتائی تھی، اسے اگلے 180 سالوں تک پوری دنیا میں کوئی مات نہ دے سکا۔ یہ ان کے ذہن کی گہرائی کا ایک کھلا ثبوت ہے۔ چلیے اب اس زمانے کی رصد گاہوں اور لیبوریٹریز میں قدم رکھتے ہیں، جہاں پہلے حقیقی سائنسدانوں نے ستاروں اور روشنی کو نئے سرے سے پرکھا۔ یہاں ابن لاہثم اور ابن سینا جیسی شخصیات نے مفروضوں کو جانچنے کے لیے تجربات کے سخت اصول وضع کیے۔ ابن لاہثم، جنہیں دنیا کا سب سے پہلا حقیقی سائنسدان مانا جاتا ہے، نے صدیوں پرانے یونانی نظریات کو غلط ثابت کیا اور صرف تجربے کی بنیاد پر دکھایا کہ ہم تبھی دیکھ پاتے ہیں جب روشنی کسی چیز سے ٹکرا کر ہماری آنکھوں میں داخل ہوتی ہے۔ اسی طرح مراغا رصد گاہ میں الطوسی اور ابن شاطر نے آسمان کو سمجھنے کا انداز ہی بدل دیا۔ انہوں نے بطلینیس کے خامیوں سے بھرے ماڈل کو رد کیا اور توسی کپل کی مدد سے کائنات کا ایک بالکل نیا اور ریاضیاتی طور پر پرفیکٹ ماڈل پیش کیا۔ آسمان کی بات ہو رہی ہے تو ایک مزے کی بات سنیے۔ رات کے آسمان میں چمکتے مشہور ستارے جیسے بیٹل جوز، ریجل یا ویگا، ان کے جو نام آج ہم استعمال کرتے ہیں وہ براہ راست عربی زبان یا اس دور کے تراجم سے آئے ہیں۔ یہ آج بھی اس سنہری دور کا ایک زندہ ورثہ ہے۔ ہمارا یہ سفر اب جدید طب یعنی میڈیسن کی ابتدائی دنیا کی طرف مڑتا ہے۔ ان دنوں کے عظیم طبیب صرف پرانی کتابوں پر اندھا یقین نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ابن زہر نے صدیوں پرانے جالینوس کے نظریے کو سیدھا چیلنج کیا۔ انہوں نے باقاعدہ ثابت کیا کہ خارش کسی اندرونی بے اعتدالی سے نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے کیڑے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کے لیے خون بہانے والے تکلیف دہ علاج کی بالکل ضرورت نہیں۔ اور یہ سنیے، عرب طبیب ابن نفیس نے دل اور پھیپھڑوں کے درمیان خون کی گردش کو یورپ میں دریافت ہونے سے پورے 400 سال پہلے ہی بالکل درست طریقے سے بیان کر دیا تھا۔ طب کی دنیا میں یہ ایک بے مثال کارنامہ تھا۔ اس کے علاوہ جدید فارمیسی کا آغاز بھی اسی دور میں ہوا۔ 9ویں صدی تک دوا سازی کو عام طب سے الگ کر کے ایک آزاد پیشہ بنا دیا گیا تھا۔ عمل کشیدہ
اور تبخیر جیسی جدید ٹیکنیک سے استعمال ہوئی اور تب جا کر دنیا کے پہلے باقاعدہ پرائیویٹ فارماسسٹ منظر عام پر آئے۔ چلیے اب چلتے ہیں اس دور کی ورک شاپس میں، جہاں مستقبل کی انجینئرنگ اور آٹومیشن عملی شکل اختیار کر رہی تھیں۔ ان موجودوں نے خودکار مشینوں کی جو حدیں عبور کی وہ واقعی دنگ کر دینے والی ہیں۔ بنو موسیٰ برادران کی پروگرام کی جانے والی بانسری ہو، اسماعیل الجزری کی نہایت پیچیدہ ہاتھی گھڑی یا تقی الدین کی ابتدائی سٹیم ٹربائن سے چلنے والی مشین، ان لوگوں کا ذہن اپنے وقت سے صدیوں آگے تھا۔ یہاں تک کہ زراعت کے لیے پانی کے وسیع نظام بھی انہی کی مہارت کا نتیجہ تھے۔ آخر میں ہم اس سنہری دور کے اس عظیم اور پائیدار ورثے پر نظر ڈالتے ہیں جس نے نشاط الثانیہ یعنی رینیسانس کی چنگاری بھڑکائی۔ صرف ایک مثال لیجئے، ابن سینا کی شاہکار کتاب القانون فی الطب 15ویں اور 16ویں صدی کے دوران یورپ میں 35 سے زیادہ بار شائع ہوئی۔ سوچئے، ایک کتاب جو اتنے لمبے عرصے تک پورے یورپ کی میڈیکل یونیورسٹیز کا سب سے اہم نصاب بنی رہی۔ پھر وقت بدلا۔ منگول حملوں اور طاقت کے نئے مرکزوں نے دنیا کا علمی نقشہ تبدیل کر دیا۔ 1258 میں بغداد اور بیت الحکمت کی تباہی کے ساتھ ایک ٹریڈیشنل دور کا خاتمہ ضرور ہوا، لیکن علم کی یہ روشنی بجھی نہیں۔ یہ بس ایران، وسطی ایشیا اور اندلس جیسے نئے مرکزوں کی طرف منتقل ہو گئی۔ جب ان عظیم عربی فلسفیانہ اور سائنسی کتابوں کا لاطینی زبان میں ترجمہ ہوا تو اس نے مغربی یورپ کا دماغی راستہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس ترجمے کے عمل نے وہاں کے تقریباً تمام مضامین اور سوچنے کے انداز کو بالکل نئے سانچے میں ڈھال دیا۔ آج کے اس جائزے کے اختتام پر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہماری دریافتوں کے اس طویل سفر کو شروع کرنے میں اس دور کی ناقابل شکست جستجو کا کتنا بڑا ہاتھ ہے۔ جو حساب کی مساواتیں آج ہم حل کرتے ہیں اور آسمان پر جو ستارے آج ہم دیکھتے ہیں، ہماری جدید دنیا اس قرون وسطیٰ کے سنہری دور کی کتنی مقروض ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔